آج کا جو خطبہ تھا اس کا موضوع توکل اللہ تھا، یعنی اللہ پہ توکل تھا۔ اللہ کی ذات پہ توکل جو ہے وہ حیثیت مسلمان انسان کی زندگی کا جو ہے وہ وسیلہ ہے، انسان کی زندگی کا وہ جو ہے منتہائی مقصود ہے۔ انسان کو بطور مسلمان تمام تر امور میں اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے، خواہ اس کو نفع پہنچتا ہے یا اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اسے من جانب اللہ سمجھنا چاہیے۔ توکل جو ہے اس کے لیے اسباب کا ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات اسباب کے ساتھ توکل ہوتا ہے، بعض اوقات بغیر اسباب کے توکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ذات راہ پکڑنا، یعنی وہ اس کے راستے میں جو تمام طرح کو تکلیفیں درپیش آنے والی ہوتی ہیں ان کے لیے تمام اسباب کو ساتھ لینا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر وہ نہیں ہے تب بھی اگر وہ اللہ کا توکل لے کے چلتا ہے تو سب سے بہترین ذات راہ اللہ کا توکل ہے، یعنی اللہ کی ذات سے وہ تقویٰ کھاتا ہے، اللہ کی ذات پہ جو توکل کرتا ہے، اللہ سے جو ہے نا وہ خوف کھاتے ہوئے چلتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ اس کا سہارا لے کے چلتا ہے، یہ اس کے لیے بہترین ذات راہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا توکل کی عکاسی تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمام امور میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرنا جو ہے زندگی کی تمام تر سختیوں کو برداشت کرنا اور تقوی کی عکاسی یہ بہترین مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً جو ہے 42 مواقع پہ قرآن میں توکل کا جو ہے نا وہ لفظ جو ہے نا وہ اس کا ذکر فرمایا ہے، جس سے اس بات کی جو ہے وہ اہمیت یہاں ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی دیا کہ انسان جو ہے انسان وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرے۔ انسان کو بس اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جس کو نہ جو ہے نا جس کو موت نہیں ہے، جس کی زندگی ہے، جس کو باقی دینا ہے، جو تمام تر امور کو جو اپنے جو تمام تر امور کا جو وہ احاطہ کی ہوئی ہے۔ تو قرآن میں اسی طرح ارشاد ربانی ہے کہ جو ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر جو ہے نا اس کی آنکھوں سے جو ہے نا آنسو جاری ہوتے ہیں یا اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے، تو جیسے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس پہ توکل کرتا ہے تو پھر اس کے ایمان میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا چل جاتا ہے۔ جتنا بھی انسان اللہ پہ توکل کرے گا اتنا زیادہ اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کی زندگی کے تمام تر امور جو ہیں وہ جو ہے وہ اس پہ کھلتے جائیں گے جب وہ یہ سمجھتا جائے گا کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے برحقیں اور ان کا ہو کر رہنا یعنی حتمی ہے، تو اس کے ایمان میں وہ اضافے کا باعث ہو۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اور جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے یعنی اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ سے تقویٰ کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر امور کو سیدھا کر دیتا ہے اور اس کے تمام تر مشکلوں میں سے اس کے لیے راستے بناتا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ توکل کی وصیت کی، انہوں نے کہا کہ ان الحکم للہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ حتمی چیز ہے، اس کو ہو کے رہنا ہے۔ تو جو انبیاء کی زندگی ہے وہ بھی اس چیز کی ہدایت ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام معاملات کو اپنی زندگی میں جانے اور یہ تہیا کر لے کہ دل کا اس ساتھ یہ دل سے یہ مصمم ارادہ ہو اس کا کہ جتنے معاملات اس کے ساتھ پیش آنے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو انسان کے ساتھ اگر جو انسان کو ضرر پہنچتا ہے، جو اس کو نفع پہنچتا ہے، تو اگر اس کی جو ہے نا آنکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے جاتی ہے، جو اس کی نظر پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتی ہے، تو یہ اس چیز کے یہ اس انسان کے اللہ پہ توکل کرنے کی ایک علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کافی ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلا کیا اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے،
بلا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے لیے کافی ہے. انسان کے تمام تر امور جو ہے ان کا کرتا دھرتا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ تمام امور اس کے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف روک کے جانے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح اپنے نبی کو جو ہے نا یہ کہتا ہے یا نبی حسبک اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ کو کافی جانیں. تو غزوہ جو احزاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو نصرت دی ہے تو یہ اس کے توکل اور ان مسلمانوں کی ایمان میں زیادتی کا باعث بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکے آسمان سے اتارے اور ان کو ان کی مدد کر کے دکھائی اور ان کو نصرت کر کے دکھائی. اور اس چیز کا اعادہ ہو گیا کہ جو شخص اللہ پہ توکل کرے گا، جو مسلمان اللہ پہ توکل کرے گا تو یقینی اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں جو ہے نا اضافے کے اسباب پیدا کرتے ہیں. تو اس سے انسان کی جو ہے نا ایمان میں اضافہ ہوگا. اسی طرح جب اللہ کے نبی جو ہیں وہ غار میں ہیں تو ان کے ساتھ حضرت بکر صدیق ہے اور ان کو کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھائیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو بھی امور درپیش ہوں، چاہے وہ خوشی کے ہوں، چاہے غمی کے ہوں، چاہے صدمہ ہو، چاہے جو ہے نا ہمیں کوئی تمانت کہیں سے ملے، تو ہر حال میں ہم کیا کہیں الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں اللہ کے تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. کیونکہ انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور صدمہ بھی اس چیز کا پہنچتا ہے جو اللہ کی دی ہوتی ہے. انسان کی بس کی تو کوئی بات نہیں ہوتی، انسان کی تو بات نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرے گی، خود سے کوئی چیز پیدا کر لے، خود سے ہوتا ہے. اتمام تر اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اس کی جب وہ سے دیتا ہے تو اس کو اس کا جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اس سے جو ہے گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. تو تقویٰ جو ہے، توکل جو ہے، اس کی مثال جو ہے نا وہ پرندوں کی زندگی ہے. توکل کی تعریف جو ہے اس کی یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اگر خالی ہاتھ ہو تو وہ کسی چیز کی تگ و دو کرے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرے، اور پھر ساتھ یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو توکل ہو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کرنے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیز دینے پہ قادر ہے. تو پرندے جو ہیں جو صبح ہوتی ہے تو گھر میں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، یعنی اسے حرکت کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو شام کو جو ہے وہ بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گھر کو لوٹتے ہیں. تو یہ توکل کی جو ہے تعریف ہے کہ توکل یعنی ایک جگہ بیٹھ کے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پہ روزی دے گا، یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو حرکت کرنی ہے. باقی جو ہے امور اللہ پہ چھوڑنے ہیں کہ وہ آپ کی حرکت کے پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے تمام تر چیزیں آپ کو دے دے گا. تو پرندوں کی زندگی جو ہے، پرندوں کے معاملات جو ہیں وہ تقوی کی بہترین مثال ہیں، بہترین عکاسی کرتی ہیں. اسی طرح جب انسان گھر سے نکلے تو وہ یہ کلمات پڑھے بسم اللہ ولا توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی زندگی میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، چاہے اسے خوشی ملتی ہے یا چاہے اسے غم ملتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ اپنی تقدیر کا حصہ مانے. کیونکہ اللہ کی توکل جو ہے یہ بھی ہے کہ انسان اچھی اور بری تقدیر کو اللہ کی طرف سے جانے، خیر شری کی وہ یعنی تقدیر کا جو ہے اچھی تقدیر بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، خیر جو ہے بلائی والی بات بھی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہونی ہے، اور شر والی بات جو ہے برائی کی بات بھی اللہ سے ہونی ہے. تو دونوں حالتوں میں وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے کہ یہ تمام معاملات کس کی طرف سے، اس کے ساتھ خیر ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ شر ہو رہی ہے، اس کے ساتھ برائی ہو رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس چیز پہ کیا کرے، وہ یہ کلمات پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا وہ یہ کہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اور وہ اس کی جو ہے نا کرنے پہ، اس کے جو ہے نا چیزوں کے معاملات کے چلانے پہ صبر کا اظہار کرے گا، اور صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ بغیر احساس کے جو ہے ان کو جو ہے ملے گا، اجر ملے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کریں، اور جو ہے وہ ہر چیز کو ہر چیز میں اس کی رضا کو جو جانے، اور ہر چیز کو اس کی رضا جانتے ہوئے اس پہ صبر و شکر کا جو ہے وہ اظہار کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.